الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین صدق اللہ العظیم ولی الکریم۔ بہت ہی عزیز دوست شجاع الدین فہد صاحب اور میرے عزیز ترین بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم نہایتی ایک اہم موضوع پر یہاں پر ڈسکشن کے لیے، گفتگو کے لیے اور تبادلہ خیال کے لیے جمع ہوئے۔ دوستوں، میں اصلاً آپ کے سامنے اس اسٹڈی زیڈ کا مقصد بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس موضوع کو یا اس ٹاپک کو کیوں سلیکٹ کیا اسٹڈی زیڈ کے لیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسٹڈی زیڈ ایک اہم ترین پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہم نہایت اہم فکری موضوعات اور خاص بنیادی موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیڈ کا کام صرف پلاننگ کر لینا یا تنظیم کی ٹیکنیکل چیزوں پر فیصلہ لینا نہیں ہوتا، بلکہ یہ گروپ یا یہ لوگ اصلاً زون کا دماغ ہوتے ہیں، اور دماغ کا کام جو ہے خوب ذہنی کثرت کرنا ہوتا ہے کہ وہ خوب غور و فکر کرے، خوب بات چیت کرے اور ایک ایسا ماحول کریٹ کرے کہ تنظیم میں غور و فکر کرنا، مطالعہ کرنا، چیزوں کو جیسا کہ ویسا نہیں لے لینا بلکہ اس کے اصل تک پہنچنے کی کوشش کرنا، وہ ایک چیز کریٹ کرنے کے لیے تنظیم میں ایک روایت ہے کہ ہم اسٹڈی زیڈ زون کی سطح پر اور مرکز کی سطح پر اسٹڈی سی کا انعقاد کرتے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نارمل این جی او کی طرح کوئی این جی او نہیں ہے یا کوئی سوشل گروپ کی طرح سوشل گروپ نہیں ہے، بلکہ ہم ایک لارجر تحریک کا حصہ ہیں، وہ تحریک اسلامی جو اس دنیا میں دنیا کے مختلف خطوں میں کام کر رہی ہے اور خصوصاً اس ملک میں جماعت اسلامی کے نام سے کام کر رہی ہے، اور وہ ایک ایسی تبدیلی کی خواہاں ہے کہ وہ چند چیزیں بدل دینے سے نہیں آنے والی، بلکہ ایک مکمل تبدیلی جو انسانوں کے ذہنوں پر بھی ہو، انسانوں کی فکر پہ بھی ہو، اس کی ذاتی زندگی میں بھی ہو، اس کی سماجی زندگی میں بھی ہو، اور وہ سیاست میں، ریاست میں تمام تبدیلیاں اس مکمل تبدیلی کی قائل ہے جس کے ہم حصہ ہیں، اور اسی لیے ہم بھی جد و جہد کر رہے ہیں۔ تو اس جد و جہد کے نتیجے میں یہ ضروری ہے کہ ہمارے لوگ یا ہم لوگ صرف ٹیکنیکل بحثوں میں یا پروگرام پلاننگ میں اپنا وقت ضائع نہیں کریں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ فکری مباحث، وہ فکری بنیادیں تحریک اسلامی کی، اسے بھی سمجھنے کی کوشش کریں، موجودہ حالات پر بھی خوب نگاہ ڈالیں، نوجوانوں میں کام کر رہے ہیں تو نوجوانوں کے مسائل پہ خصوصی توجہ دیں اور اس کی بھی فکری بنیادیں بنانے کی کوشش کریں، اس کی فکری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ایک اہم کام ہم زیڈ سے یا زیڈ کے اس گروپ سے لینا چاہتے ہیں، جس کے لیے ہم اسٹڈی زیڈ عام طور پر کرتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بلند مقصد کے لیے پیدا کیا۔ قرآن میں اس کی تعلق سے جگہ جگہ ہمیں گفتگو ملتی ہے۔ انسان کے پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ اس میں سے ایک مقصد ہمیں عبادت ملتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو یہ جو بلند مقصد ہے انسانی زندگی کا، عبادت، تو اس کے تیاری کے لیے، اس مقصد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تربیت اور تزکیے کا انتظام کیا۔
ہم جانتے ہیں کہ رسول بھی اسی لیے آیا کرتے تھے. رسولوں کے آنے کا مقصد جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے اس میں سے ایک مقصد تزکیہ اور تربیت بھی ہے. تو تزکیہ اور تربیت کے نتیجے میں انسان اس بلند مقصد کے لیے تیار ہوتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے بھولنے کو رکھا ہے. اس کے لیے اس کی یاد دہانی ہر وقت ضروری ہوتی ہے کہ اس یاد دہانی کے نتیجے میں انسان اپنے آپ کو ہر وقت تیار کرتا ہے. اور رسول بھی اسی یاد دہانی کے لیے آیا کرتے تھے. لوگ جب اس مقصد سے غافل ہو جاتے تو رسول آتے، اس مقصد کی طرف لے کے آتے اسے. ریاست اگر اس مقصد سے غافل ہو جاتی تو اس کے لیے بھی رسول آتے اور وہ ریاست واپس تعمیر کرتے نئی سرے سے. تو یہ اہم مقصد جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بیان کیا ہے، اس مقصد کی طرف لوٹانا ہمارا کام ہے. اسی اجتماعی جد و جہد کے لیے ہم بھی لگے ہوئے ہیں. اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ تربیت جو ہے انسان کی انفرادی ذمہ داری ہے، لیکن اجتماعیت کا کام اسے ماحول فراہم کرنا ہے. تو یہ جو گفتگو ہے اس کے مقصد کی طرف لوٹنے کی، اس پر نظر ڈالنا بہت اہم ترین اور ضروری چیز ہے کہ آج کے دور میں جو مسائل درپیش ہیں اس دنیا کو، اس میں نوجوانوں کو خاص کر دو اہم مسائل نے بہت گھیرا ہوا ہے. ایک بے مقصد زندگی ہے اور دوسرا اخلاقی بحران ہے. تو عام طور پر جب سطحی انالیسس کیا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہر دور کا مسئلہ رہا ہے. اخلاقی بحران بھی ہم دیکھتے ہیں، جب ہسٹری کو اٹھاتے ہیں تو ایک سے ایک اخلاقی بحران کی مثالیں ہمیں ملیں گی قوموں کی. لیکن اس دور میں بھی جس میں ہم جی رہے ہیں اس میں ایک بڑا مسئلہ بن کر یہ سامنے آیا ہے. وہ اس لیے بھی بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کیونکہ جب انسان جس آزادی کا خواہاں بنا ہے یا جس آزادی کو اپنی اس نے سمجھا ہے، اس کے نتیجے میں اس نے کوئی لمٹ اپنے لیے سیٹ نہیں کی ہے، کچھ حدود اس کے نہیں ہیں. اسے جو اچھا لگے وہ اس کے لیے اخلاق ہے، اسے جو برا لگے وہ اس کے لیے اخلاق نہیں ہے. یہ معیار اس نے سیٹ کیا ہے. آزادی کا یہ معیار ہے کہ ہم آزاد ہیں اور جو کچھ ہم کرتے ہیں وہی مورل ویلیوز ہے، اور اسی ویلیوز پہ جینے کے لیے انسان آیا ہے. تو آزادی کے فلسفے اس دور میں اس طرح بیان ہوتے ہیں، لیکن قرآن میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اللہ کے حدود بنائے، حدود اللہ، اور اس حدود اللہ کی طرف جو لوگ پلٹتے ہیں اور اس حدود کی جو لوگ حفاظت کرتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعامات بھی بیان کیے ہیں. سورہ توبہ پڑھیں گے، سورہ مجادلہ پڑھیں گے، سورہ نساء پڑھیں گے، سورہ بقرہ پڑھیں گے، تو کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے حدود اللہ کا ذکر کیا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والوں کے لیے انعامات کا بھی بیان کیا ہے. تو انسانی زندگی جہاں آزاد ہے اپنے فیصلوں کے لیے، وہیں اس کے لیے حدود بھی ہیں. حدود اللہ کے کچھ حدود ہیں جس کی اسے حفاظت کرنی ہے. تو اس دور میں یہ دو اہم گفتگو ہمیں لگتی ہے. ایک تو یہ کہ وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، اس کے لیے کوئی حدود نہیں ہے، کوئی لیمیٹیشنز نہیں ہے، لیکن قرآن کچھ حدود کی بات کرتا ہے. تو وہ حدود کیا ہیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، جب جا کر ہم مقصدیت کو بھی سمجھ پائیں گے، مقصد کو بھی سمجھ پائیں گے اور اس اخلاقی بحران کو بھی سمجھ پائیں گے. ان دو چیزوں کی یونیکنیس یہ بھی ہے کہ اس دور میں اس اخلاقی بحران کی طرف جانے کے راستے بہت ہموار کر دیے گئے ہیں، بہت آسان کر دیے گئے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کس طریقے کے مسائل نوجوانوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. جنریشنل گیپ ہے، سیکسول ایشوز ہیں، ڈیجیٹل ایڈکشنز ہیں یا سائیکولوجیکل ایشوز ہیں. تو وہ سطحی طور پر یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر دور میں ہے، لیکن اس دور میں اس کی کچھ یونیکنیس بھی ہیں.
کچھ خاص اسی دور کے وہ مسائل ہیں جو اس دور کے چیزوں کی وجہ سے، ہموار ہونے کی وجہ سے ہمیں زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں. اس کی سینسیٹیوٹی میں بہت زیادہ بڑھوتری ہمیں ملتی ہے، اس کے ہائپر کنزمپشن میں ہمیں بہت زیادہ بڑھوتری ملتی ہے. تو یہ وہ پورا ایک بیس ہے انسانی زندگی کا جس پر ہم نے اس اسٹڈی ZAC کو بلایا ہے. ایک تو اس کا یہ حصہ ہے جس پہ آپ لوگوں کو نظر ثانی کرنی ہے. یہ تمام چیزیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ اس پورے ایکسرسائز میں ایک دن یا 1.5 دن کے ہمارے ڈسکشن میں ان تمام چیزوں کو آپ ہر وقت اپنے ذہنوں میں بھی اٹھائیں اور ہاؤس میں بھی اٹھاتے رہیں ان سوالوں کو، اور اس پہ تبادلہ خیال ایک دوسرے سے کرتے رہیں. دوسرا ایک پہلو اور مجھے اس تعلق سے بیان کرنا ہے، وہ یہ کہ یہ جو سماجی تبدیلیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، سماج میں ہونے والی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں، وہ بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں. یعنی ہر دن کچھ نیا آتا ہے، ہر دن کچھ نئے مسائل ہوتے ہیں، مسائل کے ہر دن کچھ نئے پہلو نظر آتے ہیں. بہت تیزی سے وہ تبدیل ہو رہا ہے، بدل رہا ہے نا. اس کی مثال ہم ڈیجیٹل دنیا کی لے سکتے ہیں کہ وہ اپڈیٹ بہت تیزی سے آتا ہے نا. اپلیکیشن میں جو اپڈیٹ آتا ہے وہ بہت تیزی سے آتا ہے. AI بہت تیزی سے اپڈیٹ ہو رہا ہے، ڈیجیٹل دنیا بہت تیزی سے اپڈیٹ ہو رہی ہے، اور اس کے اثرات اس دنیا پر بھی پڑ رہے ہیں. تو اس دنیا میں لوگوں کے سوچنے کا طریقہ، سمجھنے کا طریقہ، برتنے کا طریقے میں بھی تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں. وہ اپنی زندگی کو انفرادیت کی طرف لے کے جانے والا بن رہا ہے، انفرادیت کا وہ شکار ہو رہا ہے. اور اس طرح کی کئی تبدیلیاں آپ اس پہ غور کریں گے تو سماج میں آ رہی ہیں نوجوانوں کے اندر. تو ہم ایک تنظیم کے طور پر اس سماج میں کام کر رہے ہیں. اسی سماج کا ہمیں ریکنسٹرکشن آف دی سوسائٹی کرنا ہے. تو جو سماج میں جو تبدیلیاں تیزی سے آ رہی ہیں اس پہ بھی نگاہ ڈالنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ اسی سماج کی تبدیلی کے کام ہم کرنے والے ہیں. اور جو افراد ہمیں ملتے ہیں وہ اسی سوسائٹی سے ملتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے افراد پر بھی سوسائٹی کا اثر دکھتا ہے. وہ بھی انفرادیت پسند کبھی کبھی ہوتا ہے، وہ اجتماعیت کے قریب جلدی نہیں آتا ہے، اجتماعیت سے ایک ڈسٹنس بنانے کی کوشش کرتا ہے. اگر وہ اجتماعیت میں آ جاتا ہے تو اطاعت امر اس کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. وہ انفارم کرنے کو یا اجازت طلب کرنے کا فرق نہیں سمجھتا. آپ سب مقامات پہ ہیں، آپ اس کو اور اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے. تو اس طرح کی کئی تنظیمی پیچیدگیوں میں بھی ہمیں اب اضافہ ملتا ہے نا. ایک اور مثال میں اگر دوں تو وہ انڈیویژول میٹ میں بہت تیزی سے وہ کھل جاتا تھا، اب اس کی انسیکیورٹیز بہت زیادہ ہیں، وہ بہت زیادہ انسیکیور ہوتا جا رہا ہے، وہ جلدی کچھ بتانا نہیں چاہ رہا. تو اس طرح کے کئی مسائل اب تنظیم کے اندر بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، اور وہ اتنا نارملائز اگر ہم اسے کر دیں گے کہ اس کے ذہن سازی کا مسئلہ ہے یا اس کے شعور کا مسئلہ ہے، تو اس کے نتیجے میں کوئی حل ہم نکال نہیں سکیں گے. لیکن جب اس کے ایکچول ایشوز پر گفتگو کریں گے، اس مسائل کو اس دور کے حالات کے حساب سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ نئی چیز ہم نکال سکیں یا نکال پائیں. تو ایک چیز یہ اس کی انفرادی زندگی سے، اور دوسری چیز یہ کہ تنظیم کو اس دور میں بھی ایگزسٹ کرنا ہے، اس کی معنویت کو ہمیں باقی رکھنا ہے. تو وہ کیسے ہوگا وہ بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ جب وہ انفرادیت کا شکار ہو رہا ہے، انفرادی زندگی کو زیادہ توجہ دے رہا ہے، تو اس میں وہ اجتماعیت پہ ایک بڑا سوال آ رہا ہے. اجتماعی زندگی کیسے گزارنا ہے اس پہ ایک بڑا سوال آ رہا ہے. تو تنظیم بھی ایز اے تنظیم کس طرح اس دور میں باقی رہے گی، اسے بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو تنظیم کی کارکردگی میں، طریقہ کار میں، کاموں میں، اس کے سیٹ اپ میں، اس کے اسٹرکچر میں کس طرح کی تبدیلیوں کی ضرورت ہے.
کس طرح کی تبدیلیوں کی، کس طرح کی وسعت نظری کی ضرورت ہے، اسے بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس راستے کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا ایک بڑا حصہ تو سی ایس سی سے متعلق ہے کہ سی ایس سی اسٹرکچر وغیرہ پہ سوچتا ہے، لیکن ہم زمین پہ کام کر رہے ہیں، ہم مقامات پہ کام کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ سوسائٹی کے نوجوانوں کو اس دور کے حساب سے اگر زیادہ انگیج کرنا ہے تو تنظیم میں کس طرح کے بدلاؤ، تنظیم کے کاموں میں، ان کے ہمارے نریٹیو میں، ہماری زبانوں میں کس طرح کے بدلاؤ اور چینجز کی ضرورت ہے، اسے بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے نا۔ تو جہاں جینزیز کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ بے مقصد زندگی گزارنے والے اور کوئی بھی طرح کے کاموں میں دلچسپی نہیں رکھنے والے ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی دور میں جو بڑی بڑی تختہ پلٹ ہو رہے ہیں، جو بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، حکومتیں گر رہی ہیں، اس میں ان کا بڑا ہاتھ ہے نا۔ تو جہاں وہ وہاں پر بہت زیادہ کنسولیڈیٹ ہو رہے ہیں، وہاں پر اس چیز کی بھی گنجائش ہے کہ وہ سوشلی اور زیادہ انگیج بھی ہونا چاہ رہے ہیں، مسائل میں اور زیادہ انگیج ہونا چاہ رہے ہیں، وہ کسی بھی طرح کی غلامی کو پسند نہیں کرتے ہیں، حکومتوں کو پلٹ دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، تو وہ ہمیں وہاں پر بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو وہ اسپیس ابھی ختم نہیں ہوا، یہ مثال میں اس لیے دیا میں نے کہ وہ سوشل انگیجمنٹ کا اسپیس ابھی بالکل سے ختم نہیں ہوا ہے، وہ باقی ہے، اس کے راستے ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، تنظیم میں اس کو تنظیمی نوعیت سے اس کو اور زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک پورا ایک ہمارا ڈسکشن ہے جس کو سامنے رکھ کر ہم نے اس اسٹڈی زیڈ کو بلایا ہے۔ تو یہ پورا ایک تبصرہ آپ کے سامنے شروعات ہی میں رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اس پوری بحث کو، اس پورے آئیڈیا کو آپ سامنے رکھیں۔ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، کچھ چیزیں جب آپ نے مطالعے میں لایا ہوگا تو کچھ سوالات آپ کے بھی ذہن میں آئے ہوں گے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس میں بہت انگیج ہوں گے، بہت دلچسپی لیں گے اور سوالوں کو خوب اٹھائیں گے۔ اسٹڈی زیڈ میں اور دیگر پروگراموں میں ایک فرق ہے، اس فرق کو بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ فرق یہ ہے کہ دیگر پروگرامات اور تربیتی پروگرامات میں تو عام طور پر اسپیکر بولتا ہے اور ہم سنتے ہیں، لیکن اسٹڈی زیڈ میں وہ نہیں ہوتا۔ اسٹڈی زیڈ میں آپ بولتے ہیں اور اسپیکر بیٹھ کے سنتے ہیں آپ۔ تو ہاؤس جتنا انگیج ہوگا، وہ سوالات جتنے اٹھائے گا، وہ ایکسچینج آف تھاٹ جتنے زیادہ کرے گا، اتنی زیادہ مفید گفتگو ہاؤس میں بنے گی، ہاؤس میں ہوگی، اور چیئر بھی اتنا زیادہ آپ سے انگیج ہو پائے گا۔ تو اس کا بھی خیال رکھیں، تو خوب گفتگو کریں، خوب بولیں، ہے نا۔ میرا سوال کتنا اہم ہے نہیں ہے اس پر سوچے بغیر جیسے بھی سوالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں اسے رکھیں۔ جو پریزنٹیشن آپ کے سامنے ہوں اس پہ کچھ آپ کا خیال ہے، اس پہ کچھ سوالات ہیں، اس پہ ڈفرینس آف اوپینین ہے، چیئر کی کچھ باتوں میں ڈفرینس آف اوپینین ہے، تمام چیزیں آپ رکھنے کی کوشش کریں تاکہ ایک اچھا ہیلدی ڈسکشن ہم کر پائیں، اور اس ڈسکشن کے نتیجے میں کچھ اہم چیزیں ہم یہاں سے لے پائیں۔ ایک آخری نقطہ میں اصل بھول گیا، وہ بس رکھ کر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ اس پورے ڈسکشن میں ہمارے مقام کو بھی ہمیں خاص دھیان میں رکھنا ہے کہ گجرات بھی ایک یونیک مقام ہے ان تمام چیزوں میں، اس کی بھی کچھ خاص یونیکنیس ہیں، اس کے بھی کچھ خاص مسائل ہیں۔ یہاں کے نوجوانوں کے سوچنے کا طریقہ، برتنے کا طریقہ، یہاں کے سوسائٹی کے برتنے کے طریقے میں فرق ہے، ہمیں فرق محسوس ہوتا ہے دوسرے اسٹیٹ اور دیگر مقامات کے مقابلے میں، تو اسے بھی ذہن میں رکھنے ہے نا۔ تو عام طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ گجرات ایک ڈرائی اسٹیٹ ہے، تو ڈرائی اسٹیٹ صرف اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر شراب بین ہے، بلکہ وہ بعض اوقات کئی اعتبار سے ڈرائی ہے نا۔ تو اس کی زمین میں آسانی سے پانی نکل کے نہیں آتا، بلکہ اس کو بہت کھودنا پڑتا ہے، پھر کچھ چیزیں نکل کے آتی ہے نا۔ تو وہ جو یونیکنیس ہے اس کی وجہ سے جو پریشانیاں یا جو سوالات آپ کے ذہنوں میں نوجوانوں کو سامنے رکھ کر ہو رہے ہیں،
اس کو بھی اپنے ڈسکشن کا حصہ بنائیے تاکہ اس کو اور زیادہ آپ انگیج کر سکیں اپنے مقام اپنے چیزوں سے، ہے نا۔ تو یہی چند چیزیں تھیں جو اس موقع سے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرنے، اسے سمجھنے اور اس کے ذریعے کچھ اہم رزلٹ تک پہنچنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔